بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہائے کی اقسام کے بارے میں کہ ہائے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: ہائے مختفی، ہائے ملفوظ اور ہائے مخلوط۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائے ملفوظ کے بارے میں۔ ہائے ملفوظ ہے کو جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی 3 شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ شوشے دار، دوسری جو ہے وہ کونی دار، اور تیسری جو آخر میں آئے گی وہ بھی شوشے دار ہوگی۔ پہلی شکل جو ہے وہ شروع میں جب آتا ہے، ہائے ملفوظ جب شروع میں آئے گی تو اس کی شکل بے کے شوشے کی طرح ہوگی، اور اس کے نیچے جو ہے یہ علامت لگائی جائے گی، یہ شوشہ لگایا جائے گا، جسے عام طور پر لٹکن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ شروع میں شکل ہوگی۔ اسی طرح یہ ہوا، تو پہلی شکل اگر شروع میں آئے تو یہ بے کے شوشے کی طرح ہوگا اور نیچے اس کے لٹکن لگائی جائے گی۔ یہ لٹکن جو ہے یہ لازم ہے۔ اس کی دوسری شکل جو ہے جب یہ بیچ میں آئے گی تو اس کی شکل بدل جاتی ہے اور اسے کونی دار کہتے ہیں۔ جیسے بہت، تو یہاں بھی جو یہ لٹکن جو ہے، یہ شوشہ جو ہے وہ لگانا لازمن ہے، تو یہ لازمی لگانا چاہیے، تو اس سے یہ اس کی پہچان بنتی ہے۔ اسے کونی دار شکل کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے کہنا وغیرہ۔ کونی دار شکل جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے بیچ میں ہی آتی ہے، جیسے کہنا ہے، بہنا ہے، سہنا ہے، لفظ کے آخر میں کبھی نہیں آتی۔ یہ غلطی عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ لفظ کے آخر میں آنے والی ہے کو کونی دار لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک اور ہے کو آخر میں بڑھانا پڑتا ہے، گویا ہے کی جگہ 2 ہے جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط لکھاوٹ ہے۔ جیسے کہنا سے اب اس کو یوں یہ اگر اس کو اب ہم اس کے 2 ہے لکھ دیں تو یہ غلط ہوگا، تو اس میں آخر میں ایک ہی ہے آئے گی تو یہ درست ہوگا، تو لہذا یہ 2 ہے لکھنا بھی غلط ہے۔ لیکن ہاں بعض الفاظ ہیں جن میں 2 ہے آتی ہیں تو ان کو 2 ہے کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے، جیسے کہکا ہے، تو اس میں 2 ہی آئیں گی تو اسے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو الفاظ ہیں ان کو آپ ایک ہے ہی کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ اب ہائے ملفوظ جو آخر میں اگر آئے تو اس کے جو نیچے آخر میں جب آئے گی تو اس کا جب یہ آخر میں آتی ہے، لفظ کے آخر میں آتی ہے اور ملا کر لکھی جاتی ہے تو اس کی شکل ہائے مختفی کی سی ہوتی ہے، مگر اس کے نیچے جو شوشہ لٹکن ہوگا اس کی پہچان ہوگا، اور یہ ملفوظ ہے مختفی نہیں۔ جیسے یہ کہ ہے، تو یہ جو ہے اسی طرح جگہ ہے، تو یہ جو اس کی لٹکن ہے یہ اس کی پہچان ہوگی۔ تو ملفوظ ہے کا لازمی جز ہے، اور یہ بات سامنے رہنی چاہیے، جیسے میں ہانا اور اس میں ہائے مختفی ہے، اسی لیے اس کے نیچے شوشہ آئے گا۔ اسی شوشے سے ہائے ملفوظ اور ہائے مختفی میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ اب ہائے ملفوظ میں ذیل کچھ الفاظ ہیں، جیسے یہ توجیہ ہے، اسی طرح تشبیہ ہے، اسی طرح توجہ ہے، اسی طرح مشابہ اور فقہ وغیرہ جو اس کی مثالیں ہیں۔ اب کچھ لفظوں کو کئی طرح سے لکھا جاتا ہے، ہے ملفوظ ہے اور ہے، تو اس میں بھی بعض دفعہ غلطی کا امکان رہتا ہے، تو کچھ لفظوں کی یہاں میں وضاحت کرتا ہوں۔ اب یہ حائل ہے اور یہ حائل ہے۔ اب اس کے معنی ہیں ہولناک، ڈرانے والا، اور جب کہ اس کے معنی ہے بیچ میں آنے والا، روک۔
تو یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں. اگر حامی جو ہے ہولناک ہو یا ڈرانے والا ہو تو یہ والا حائل لکھا جائے گا، اور اگر بیچ میں آنے والا کے معنی میں استعمال ہو رہا لفظ تو یہ جو ہے ہے لکھی جائے گی حلوے والی. اب اسی طرح حامی ہے اور حامی، تو یہ جو ہے ملفوظ کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہے حامی بننا، اقرار کرنا، جبکہ اس کے معنی ہے مددگار، حمایت کرنے والا. جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ہے، تو ان میں جو ہے وہ فرق ہے. تو جس معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہو اسی کے مطابق اس کو لکھیں. اب اسی طرح تیس نیس جو ہے یہ درست ہے، نیچے والا جو ہے وہ تیس نیس یہ غلط ہوگا. اس کو کچھ لوگ یوں لکھ دیتے ہیں اے کے ساتھ، تو یہ والا اوپر والا جو ہے تیس نیس یہ درست ہوگا. اسی طرح ہرج، ہرجانہ، ہرجا، ہرچ، ہرچا، تو اس کو جو ہے وہ ہائے ملفوظ کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، یعنی یہ ہے کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی لکھا جائے گا. اب اسی طرح گھر گرہستی ہے، تو گرہستی کو بھی اسی طرح لکھنا چاہیے. اب کچھ لفظوں میں غلط طور پر آخر میں ہائے مختفی لکھ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ماں ہے، اس کو یہ ہائے مختفی کے ساتھ لکھنا جو ہے وہ غلط ہے. اسی طرح مصرع ہے، مصرع درست ہے اس طرح، اگر اس کو اس طرح لکھنا یوں لکھنا غلط ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب دوسرے نمبر پر ہے ہائے مخلوط. ہائے مخلوط ہمیشہ دو چشمی ہے کی صورت میں آتی ہے، اور یہ جو ہے بھاری آوازوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے گھر، گھوڑا وغیرہ. تو اب اس کی جو بھاری آوازیں ہیں یہ دوسرے جو حروف ہیں ان کے ساتھ مل کر بنتی ہیں. آپ انہیں مرکب حرف بھی کہہ سکتے ہیں یا مفرد حرف جو بھی، لیکن یہ ایک باقاعدہ آواز ہے. اور یہ بے ہے، جیسے بے اور دو چشمی اے کے ساتھ مل کر بنی ہے، تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مرکب حرف بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح پھے ہے، بے سے بالو وغیرہ اگر بیچ میں آ جائے تو اسی طرح بکاری، بیک وغیرہ. اسی طرح پھے ہے، پھل وغیرہ، تھال، تھالی وغیرہ. اسی طرح ٹھے ہے، ٹھیلا، جھولا، چھلا وغیرہ. اسی طرح دودھ وغیرہ، اور ڈے سے ڈھونڈنا وغیرہ، اور رے سے اس طرح گیڑے، کھے، گے، لے، میں، نے، وے. تو یہ ساری بھاری آوازیں ہیں اور یہ الفاظ میں استعمال ہوتی ہیں. تو جہاں بھی یہ استعمال ہوں گی ہم اسے ہائے مخلوط کہیں گے، اور یہ دو چشمی کی صورت میں ہی ظاہر ہوں گی. اب بہت سے لفظ ہیں جن میں کبھی دو ہے لکھی جاتی ہے اور کبھی ایک، جیسے کوئی ڈھونڈنا لکھتا ہے. ڈھونڈنا کو کچھ لوگ یوں لکھتے ہیں اور کچھ یوں لکھتے ہیں. تو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جو لفظ دو ٹکڑوں سے مل کر بنے ہیں اور دونوں ٹکڑے الگ الگ لکھے جاتے ہیں، ان میں دو ہے لکھی جائے گی اور باقی لفظوں میں ایک. تو یہاں جو ہے ڈھونڈنا میں ایک ہی آئے گی. تو ایک مثلا بابی، ببک، ٹھٹ، جھجک، جروکا وغیرہ ان میں ایک آتی ہے. اور اسی طرح جیسے ہے تھر تھرانا، تھر تھری، تھل تھل، چھم چھم، تو ان میں دونوں میں جو ہے وہ دو ہے آئیں گی. تو ان کو جو یہ الگ الگ ہیں دونوں ٹکڑے، تو ان کو دو ہے کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے. اور جن مصدروں میں دو ہے ہوں گی ان کے مشتقات میں سے ایک ہے رہے گی، جیسے مجھے، تجھے، مجھ کو، تجھ کو وغیرہ. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب کچھ لفظ ہیں جن میں ہائے ملفوظ لکھی جاتی ہے جو کہ غلط ہے. ان میں
ہائے مخلوط ہی لکھنی چاہیے. جیسے سرہانہ ہے تو یہ سرہانہ یوں لکھنا چاہیے، یہ غلط ہوگا. اسی طرح تمہارا ہے، انہیں بھی اس میں بھی ہائے مخلوط آئے گی، تمہیں بھی، تمہارا میں بھی، کلہاڑی وغیرہ میں بھی. تو اسی طرح آج کل ایک لفظ پہلے جو ہے منہ کو یوں لکھا جاتا تھا ہائے مختفی کے ساتھ، لیکن اب اس کو ہائے مخلوط کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور انہیں درست لکھنا چاہیے. جیسے کہ پہلی ویڈیو میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہائے مختفی حرف نہیں ہے، ایک طرح کی علامت ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ حرف ما قبل کی حرکت یعنی زبر کو سہارا دے کر برقرار رکھے. جن لفظوں میں آخر میں ہائے مختفی ہے اردو میں ایسے بیشتر لفظ تلفظ میں اسی طرح آتے ہیں جس طرح وہ لفظ تلفظ میں آتے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائے مختفی جو ہے وہ الف کی آواز دیتا ہے. ہائے مختفی اور الف کے بارے میں میری پہلے ویڈیو موجود ہے. اس ویڈیو کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیکھ دوں گا. اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں.